آج کی کہانی کا نام ہے بھول۔ ہبا بیٹا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جا میری بچی۔ یہ امی کی آواز تھی اور چادر میں لپٹی ہبا، جو اس آواز سے پہلے ہی جاگ چکی ہوتی، آنکھیں میچے میچے بولتی، امی 5 منٹ اور، قسم سے رات کو نیند نہیں آئی۔ امی ہنس دیتی، کتابیں چھوڑ دے رات کو تو نیند آئے، کالج کی لڑکی ہے مگر نیند بچوں جیسی۔ ہبا کی زندگی سادگی اور تہذیب کی مثال تھی۔ 21 سال کی عمر میں وہ ایسی دکھتی جیسے کسی پرانے شاعر کی غزل سے نکل کر آئی ہو۔ بڑی آنکھیں، ہلکی سی مسکان اور بولنے کا سلیقہ جیسے لفظ نہیں پھول برس رہے ہوں۔ وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو ساہتیہ میں BA کے آخری سال میں تھی۔ کتابیں، شاعری اور خاموش دوپہریں اس کی دنیا تھیں۔ کالج میں وہ اکثر لائبریری میں اسی کونے میں بیٹھتی جہاں سورج کی روشنی کتابوں پر پڑتی۔ اس کی سہیلی اکثر کہتی، ہبا یار تو انسان ہے یا کوئی نظم، نہ تجھ سے کسی لڑکے کی بات ہوتی نہ تو کسی کو دیکھتی ہے۔ ہبا مسکرا دیتی، مجھے بس اپنے علم سے محبت ہے زارا، اور عزت سے۔ جو عزت نہیں دیتا وہ محبت بھی نہیں دے سکتا۔ کالج کے بعد وہ گھر لوٹتی، چھوٹا سا راستہ پیدل طے کرتی، دوپٹے سے چہرہ ڈھکا ہوتا، کتابیں سینے سے لگائی ہوئی۔ محلے کی عورتیں اس کی تعریف کرتی، کیا بچی ہے، ماشاء اللہ۔ زمانہ تو بگڑ گیا ہے پر ہبا جیسی لڑکیاں امید دیتی ہیں۔ گھر آ کر وہ سب سے پہلے چھوٹے بھائیوں سعد اور عارف کو کھانا پروستی، پھر ابو کے لیے چائے بناتی۔ ابو سلائی مشین کے پاس بیٹھتے ہوئے اکثر کہتے، ہبا میری گڑیا، اللہ نے مجھے دولت نہیں دی مگر تجھ جیسی بیٹی دے کر سب کچھ دے دیا۔ ہبا جھک کر ان کے ہاتھ چومتی، ابو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی تو زندگی اتنی پاک لگتی ہے۔ شام کو جب وہ چھت پر بیٹھتی تو آسمان کی اور دیکھتی، کاش ایک دن میری زندگی بھی اتنی صاف ہو جتنا یہ آسمان، کوئی تانا نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، بس سکون ہو۔ اسے محبت کے خواب تو تھے مگر بے حد معصوم۔ کوئی ایسا ساتھی ہو جو اسے سمجھے، اس کی خاموشی پڑھ سکے، جو اس کے اندر کی شاعرہ کو پہچان سکے۔ لیکن حقیقت کی زمین خوابوں سے اکثر بہت سخت ہوتی ہے۔ ایک دن امی نے چپ چاپ کہا، ہبا بیٹا ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا سرکاری نوکری میں ہے، گھر بھی اچھا ہے، لڑکے کی ماں تم سے ملنا چاہتی ہے۔ ہبا چپ رہی، اس نے نہ کہا نہ ہاں، بس دھیمے سے پوچھا، امی کیا میں امتحان کے بعد مل سکتی ہوں؟ پڑھائی ختم ہو جائے تو بہتر لگے گا۔ امی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بالکل بیٹا، مگر دیکھ عمر بھی تو چل رہی ہے، لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر چلی جائیں اتنا بہتر ہوتا ہے۔ ہبا نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی امی ابو کی حالت ایسی نہیں تھی کہ زیادہ دیر تک اس کا بوجھ اٹھا سکیں، اور پھر لڑکا اچھا ہے، گھر اچھا ہے تو شکایت کی وجہ بھی کیا؟ وہ سوچتی رہی، کیا محبت کے بنا شادی چل سکتی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، اگر ادب ہو، سلیقہ ہو تو محبت پیدا کی جا سکتی ہے شاید۔ امتیاز سے اس کی صرف ایک ملاقات ہوئی، نکاح سے 1 ہفتہ پہلے۔ لڑکا سیدھا سادہ لگا، بات کم کرتا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اس رشتے سے؟ ہبا نے ہولے سے جواب دیا، اگر امی ابو منظور ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اس دن اپنے دل کے سارے خواب بکسے میں بند کر دیے، سوچا چلو اب نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، اللہ بس راہ آسان کرے۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، ہلدی مہندی رسمیں، محلے کی لڑکیاں گیت گاتی۔ ہبا دلہن بنی تو جیسے چاند زمیں پر اتر آیا، مگر اس چاند کی آنکھ میں خوشی سے زیادہ ایک انجانا سا ڈر تھا، جیسے کوئی دروازہ کھل رہا ہو جس کے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر نکاح ہو گیا۔ ہبا نے اپنے گھر کی چوکھٹ چومی، اپنے سارے ارمان، خواب، پڑھائی اور پہچان اس دہلیز پر چھوڑ کر نئے گھر کی اور قدم بڑھا دیے، جہاں اس کے نام کی پلیٹ تو لگی تھی مگر اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ سسرال کی چوکھٹ پر پاؤں رکھتے وقت
ہبا کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ گہرا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر کی ہلکی سی پرچھائی تھی۔ اس کی نئی زندگی کی پہلی حقیقت، ساس جس کا نام تھا فرحت بیگم۔ بڑی بڑی آنکھیں، کسا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں ایک ایسی ترچھی نظر جیسے سامنے والا انسان نہیں، کوئی چیز ہو جس میں اسے صرف خامیاں ڈھونڈنی ہوں۔ بس اتنی سی ہے؟ فرحت بیگم نے اس کی لمبائی پر طنز کسا اور نگاہیں ہبا پر گڑا لیں۔ شوہر امتیاز، جو اس وقت ہبا کے بالکل پاس کھڑا تھا، جھیپ کر بولا، امی ابھی تو آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، آرام کرنے دیجیے۔ فرحت بیگم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، مگر میرے گھر میں ڈھیل دینے کا رواج نہیں ہے۔ پہلی ہی رات اگر کوئی بہو آرام کرنے لگ جائے تو پھر مزاج بگڑ جاتا ہے۔ ہبا نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا اور اپنے کمرے کی اور بڑھ گئی۔ اگلی صبح اذان کے ساتھ ہبا اٹھ گئی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اسٹوو جلایا، پیچھے سے آواز آئی، تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ پہلے بڑوں سے پوچھ کر رسوئی میں قدم رکھا جاتا ہے؟ ہبا پلٹی، سامنے فرحت بیگم تھی۔ ہبا نے ہولے سے جواب دیا، اماں جان، میں نے سوچا صبح کی چائے بنا دوں سب کے لیے۔ مائکے میں امی بھی یہی کہتی تھیں کہ دن کی شروعات خدمت سے ہونی چاہیے۔ فرحت بیگم ہنس پڑی، وہ بھی کڑواہٹ کے لہجے میں۔ یہاں مائکے کے اصول نہیں چلتے، یہاں جو میں کہوں وہی ہوتا ہے۔ اور سنو، اب سے چائے، روٹی، برتن، جھاڑو سب تمہارے ذمے ہے۔ اور ہاں، دوپہر کو میری سہیلیاں آ رہی ہیں، دیکھوں ذرا تمہارا سلیقہ۔ شام کو کمرے میں امتیاز آیا، ہاتھ میں کچھ مٹھائی تھی۔ تمہارے لیے لایا تھا، تمہیں میٹھا پسند ہے نا؟ ہبا نے ہلکے سے سر ہلایا، شکریہ۔ امتیاز پاس بیٹھا، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، امی کا مزاج تھوڑا سخت ہے، لیکن دل سے بری نہیں ہے۔ تم اگر تھوڑا صبر رکھو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہبا نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، مگر میں کچھ کہوں گی بھی تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ امتیاز نے گہری سانس لی، میں کوشش کروں گا۔ دیکھو، میں دونوں کے بیچ میں پھنسا ہوں۔ ایک طرف ماں ہے جنہوں نے مجھے پالا، اور ایک طرف تم جو اب میری بیوی ہو۔ میں دونوں کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ ہبا مسکرا دی، لیکن وہ مسکان کوئی خوشی کی نہیں تھی، اس میں ایک تھکاوٹ تھی، ایک سمجھوتے کی جھلک تھی۔ دن بیتتے گئے، ہبا کی محنت، خاموشی، ادب، سب کچھ فرحت بیگم کی آنکھوں میں بیکار تھا۔ کبھی روٹیوں میں نمک کم، کبھی کپڑوں کا رنگ ہلکا، اور کبھی اس کی ہنسی زیادہ ہو جاتی۔ اور جب بھی ہبا امتیاز سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی، وہ بس کہتا، ابھی وقت نہیں ہے، امی پہلے ہی پریشان رہتی ہیں۔ وہ دوپہر تیز دھوپ اور تانوں سے بھری تھی۔ ہبا کچن میں گرمی سے بے حال تھی، دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے فرحت بیگم کچن میں گھستی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ یہ کیا بنا رہی ہے تو؟ ہبا چونک گئی۔ امی جان، آج کھچڑی بنا رہی تھی، پیٹ بھی ہلکا رہتا ہے۔ فرحت بیگم نے زور سے کٹوری زمین پر دے ماری۔ تو اب گھر کی صحت اور پیٹ کا حساب کرے گی؟ یہ مائکے کی عادتیں یہاں مت لانا۔ اور سن، وہ ایک دم پاس آ کر اپنی آواز کو زہر میں ڈبوتے ہوئے بولی، تو اس گھر کے لائق تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے نکاح کروا کے تم لوگوں کی عزت رکھی ہے، تو احسان مان میرا، ورنہ زندگی بھر اپنے گھر والوں پہ بوجھ بنی بیٹھی رہتی۔ اور سن، اگر تو یہاں رہنا چاہتی ہے تو سر جھکا کر بند دروازے میں رہ، ورنہ میرے بیٹے سے کہہ کر طلاق دلوا دوں گی اور باہر پھینک دوں گی تجھے۔ ہبا کی رگ رگ کانپ گئی۔ جس عزت کے لیے اس نے پوری زندگی سر جھکا کر بتائی تھی، آج اسی عزت پر الزام تھا۔ کھانا چھوڑ کر کمرے میں گئی، تکیے میں منہ چھپا کر روئی، لیکن آواز باہر تک جا رہی تھی۔ شام کو امتیاز کمرے میں آیا۔ ہبا نے بھرائی آواز میں کہا، آپ نے سنا امی جان نے مجھ پر کیسی بات کہی؟ امتیاز خاموش تھا، کچھ دیر بعد بدبدایا، تمہیں پتہ ہے امی کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، تم سیریس کیوں لے رہی ہو؟ مطلب
آپ کو بھروسہ نہیں؟ ہبا کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ امتیاز نے نظریں پھیر لی۔ میں نہیں چاہتا گھر کا جھگڑا باہر جائے۔ چپ رہو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میری عزت؟ ہبا کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹی ہوئی معصومیت تھی جسے کوئی بھی انسان محسوس کر سکتا تھا، سوائے اس کے اپنے شوہر کے۔ اگلی صبح سب کے ہوش اڑ گئے۔ ہبا اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے کپڑے، اس کی ڈائری اور اس کے ہونے کا ہر نشان۔ فرحت بیگم کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ کس کے ساتھ بھاگی؟ توبہ توبہ، یہ تو ہماری ناک کٹا گئی۔ مائکے میں خبر پہنچتی ہے، پولیس آتی ہے، محلے میں باتیں اڑتی ہیں۔ کہیں کسی کے ساتھ چلی تو نہیں گئی؟ کہیں آتم ہتیا تو نہیں کر لی؟ شاید ظلم سے تنگ آ کر بھاگی ہے۔ لیکن سوال ہی سوال تھے۔ ہبا کہاں گئی اور کیوں؟ کیا وہ سچ میں بھاگی تھی یا پھر کچھ اور؟ دوپہر ہوتے ہوتے بات ہبا کے ابو تک پہنچ گئی۔ شبیر صاحب پہلے تو اواک رہ گئے، پھر دیوار پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے اسے پڑھایا، اتنا سیدھا سادہ رکھا، مگر وہ ایسا قدم اٹھا لے گی یہ تو سوچا بھی نہ تھا۔ امی روتے روتے، یا اللہ میری بچی کس حال میں ہوگی۔ چھوٹے بھائی اسکول سے لوٹے تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہبا آپی کہاں ہیں؟ اور سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امتیاز نے بھاری من سے رپورٹ لکھوائی۔ میری بیوی ہبا، عمر 21 سال، کل رات گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ شک ہے کہ شاید وہ خود گئی ہے یا کوئی اسے بہلا پھسلا کر لے گیا ہے۔ تفتیش شروع ہوئی۔ انسپکٹر جاوید نے پوچھا، آخری بار کب دیکھا گیا؟ کل رات تقریباً 10 بجے۔ امتیاز نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، پر پولیس کو شک ہو گیا۔ ایک گھریلو لڑکی اگر بنا کچھ لیے گھر سے نکلے تو یا تو بڑا ظلم ہوا ہے یا کوئی چھپا راز ہے۔ محلے میں بات پھیل گئی۔ ارے وہ ہبا، فرحت بیگم کی بہو، سنو وہ بھاگ گئی، کہیں کچھ ناجائز تو نہیں؟ امتیاز کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کو امتیاز اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، سوال تھے۔ ڈائری نکالی، وہی ڈائری جس میں ہبا لکھتی تھی۔ اندر سے ایک چھوٹا سا پنا گرا، ہبا کی ہینڈ رائٹنگ میں۔ اگر کبھی میں چلی جاؤں تو یہ مت سمجھنا کہ میں نے ہار مان لی، میں نے بس خود کو بچا لیا۔ کسی روز تمہیں میری خاموشی سمجھ آ جائے تو مجھے دوش مت دینا، کیونکہ تم نے ہی کبھی میری آواز سنی نہیں۔ امتیاز کا دل کانپ گیا۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ اسے اپنی باتیں یاد آئیں، ہبا کی آنکھیں، وہ سلگتا چہرہ، سب آنکھوں کے سامنے دوڑ گیا۔ تیسرے دن پولیس کو ایک بس ڈپو سے CCTV فوٹیج ملا۔ ہبا ایک بڑے دوپٹے میں لپٹی، رات 11 بجے کے آس پاس ایک بس میں چڑھتی دکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی، کس کے پاس جا رہی تھی؟ پولیس نے وہ فوٹیج امتیاز کو دکھایا۔ دیکھیے، اکیلی ہے، سامان نہیں ہے، لگتا ہے جلد بازی میں نکلی ہے۔ امتیاز دیوانہ سا ہو گیا۔ ہبا کہاں چلی گئی ہو تم؟ چوتھے دن ہبا کے گھر ایک کوریئر پیکٹ آیا۔ پیکٹ میں ایک چین، ایک ڈائری کا پنا اور ایک خط تھا۔ امی جان، ابو، میں زندہ ہوں، بس کچھ وقت چاہیے خود کو پھر سے سمجھنے کے لیے۔ آپ مجھ پر اعتبار کیجیے، میں غلط راستے پر نہیں گئی۔ اگر میرا فیصلہ غلط لگے تو سمجھیے گا۔ آپ کی بیٹی اب اور گھٹنا نہیں چاہتی تھی۔ ہبا۔ شبیر صاحب کی آنکھیں چھلک گئیں۔ میری بچی تو کیا سہ گئی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بھول کا پارٹ 2 سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔